بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مسئلے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے متشابہات ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، شک و شبہات ہوتے ہیں اسلام کو لے کر، دین کو لے کر اور معاملات کو لے کر۔ آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے معاملات سلجھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مفتیان کرام کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ملک کے نامور مفتیان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے کال کرنے کے لیے۔ آپ نے UN نمبر پہ کال کرنی ہے، نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور یوٹیوب کے لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے۔ مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو ہی مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آگے بڑھنے سے پہلے کوئی پازیٹیو ایک سائیڈ ہوتی ہے، ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ سائیڈز موجود ہیں، لیکن کبھی ان کو ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، ان پہ بات نہیں کی۔ والدین کے ساتھ محبت، ہم یہ تو بات کرتے ہیں آئے دن، ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس میں والدین کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بہت سے معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی پریکٹیکل ایگزامپلز ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں جہاں پر ہم بات نہیں کرتے، جن پر اور ماشاءاللہ وہ والدین کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سے ایسے ایگزامپلز موجود ہیں جس میں الحمدللہ والدین کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایون دو ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے ان سے بات ہو رہی تھی، ان کے بہت اچھے دوست ہیں، امریکہ سے والدہ کے کہنے پر جاب چھوڑ کے یہاں پر آئے اور وہاں کی نیشنلٹی بھی انہوں نے چھوڑ دی اور یہاں پر پریکٹس لاہور میں کر رہے ہیں۔ صرف والدہ نے کہا کہ واپس آ جائیں۔ اس طرح بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ والدین کے قریب بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں پر جو ایک نوٹس کرنے والا پوائنٹ ہے، جب بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو والدین سے محبت کرتے ہیں، بے شک الحمدللہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ والدین کی آپ نے عزت کرنی ہے، والدین پر احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی بات ماننی ہے آپ نے۔ تو جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے دنیا میں رنگ لگا دیتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کو رنگ لگا ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ سکسیزفل پرسن دیکھیں گے جہاں وہ محنت کرتا ہے، وہاں پر اس سے پوچھیے گا کہ اس کی زندگی کے اندر اپنے والدین کا کیا رول ہے۔ تو والدین کے ساتھ ان کا بہت اچھا برتاؤ ہوگا، والدین کے ساتھ محبت کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا جو دنیا سے چھپا ہوگا لیکن وہ جانتے ہیں اور وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں رنگ لگا دیتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ جڑیں۔ ہمارے جو شیوخ ہیں ان کی جانب بڑھیں گے۔ آج کی پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب ہیں، انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص کیسے ہیں حفاظت۔ جی الحمدللہ، اللہ کا خاص بارک کرم۔ فیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد ہاشم یزبانی صاحب۔ آج خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ خاص ہے آپ کے لیے، آپ اپنے خواب پوچھ سکتے ہیں اور مفتیان کرام کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے جو احباب ہیں، سننے والے ہیں، ویورز ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ خوابوں کا سیگمنٹ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اب کوشش یہ کیا کریں گے، ناٹ کنفرم یٹ بٹ کوشش یہ کیا کریں گے کہ سوموار کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے ود ماشاءاللہ مفتی ہاشم یزبانی صاحب۔ شیخ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ خوش آمدید۔ فرسٹ آف آل کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے شیخ، ماشاءاللہ الحمدللہ ملاقات کا سلسلہ اچھا چل رہا ہے اور بڑا کلوز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، کیونکہ بہت سے ہماری خواتین خاص طور پر ہماری بہنیں ہیں، ان کی کیوریز ہوتی ہیں، خواب تو ہر انسان کو آتے ہیں تو خواب پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آن لائن تو آپ کے پاس مجھے لگتا ہے سینکڑوں میں ایسے لائنز میں ہیں اور آپ کسی کو دے پاتے ہیں کسی کو نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا کوئکلی چاہتے ہیں۔ کوئکلی یہی ہے کہ آپ ہمیں لائیو کال کریں تو مفتی صاحب انشاءاللہ آ جائیں۔ باقی مفتی صاحب پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو خواب ہیں نا، خاص مطلوبہ خواب کا آپ جواب چاہتے ہیں تو مفتی صاحب ماشاءاللہ اس کی تعبیر بہت سپیڈلی کرتے ہیں۔ آپ ان کی سپیڈ کو بالکل جج نہ کیجیے گا ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں نہ کہیں ڈیلے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہیں۔ تو آپ کو یہی موقع ہے آج انشاءاللہ، آپ ہمیں کال کریں اور خوابوں کی تعبیر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے۔ پہلا سوال کچھ یوں ہے جی، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور پارٹی سے کہا کہ مجھے سال کے آخر میں پروفٹ میں سے 30% دے دینا، کیا یہ سود تو نہیں ہے اور کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جو بات پوچھی گئی ہے مختصر طریقے سے، تو
تو مختصر طریقے سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل جائز بھی ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی تفصیل یہی ہے کہ جہاں پر پیسے لگائے گئے ہیں، جس پارٹی کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، جی، ان کا وہ کاروبار، ان کا وہ عمل وہ جائز ہونا چاہیے، کوئی حرام اور ناجائز اور سودی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن کو یہ پیسے دیے ہیں یہ مضاربت کی صورت ہے، تو مضاربت جو ہے اس میں یہی ہے کہ ایک طرف عامل ہوتا ہے، پیسے اس کے نہیں ہوتے، اس کا عمل ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اور دوسرا شخص جو ہوتا ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ مضاربت والی صورت ہے، اور اس میں یہی طے ہوتا ہے کہ آپ نے نا منافع کو فیصد کے اعتبار سے، مثلا 50% آپ کے، 50% میرے، 30% میرے، 70 آپ کے، یہ جیسے بھی طے ہو جائے بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں جی، تو اس کو ہم ایزیلی، اس کے اندر شیخ کہیں کہاں پہ گڑبڑ آتی ہے؟ گڑبڑ یہ آتی ہے کہ جب آپ پیسے متعین کریں، فکس کر دیں۔ آپ فکس کر دیں، مثلا یہ کہا جائے کہ یہ پیسے میں نے آپ کو دے دیے، سال کے بعد آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے دینا ہے، 2 لاکھ روپے دینا ہے، حتیٰ کہ 50,000 روپے دینے ہیں، تو اب اس صورت میں یہ پھر سود والا معاملہ بن جاتا ہے متعین کر کے۔ ہاں، منافع میں جو فیصد ہے وہ طے کرنے سے یہ سودی معاملہ نہیں بنتا، بلکہ جائز معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں یہی طے ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں ساری کلیئر ہوں۔ ہاں، اس میں شیخ اگر لاس ہوتا ہے تو لاس میں بھی برابر کے شریک، اسی طرح پروفٹ میں بھی، یہ بھی معاملہ ایسا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو صاحب مال ہے، جس نے پیسے دیے ہیں، جی جی، اور جو عمل کر رہا ہے، اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ منافع کو یہ نقصان راجع ہے سب سے پہلے۔ یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ بندہ جو عمل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ کہے کہ میری محنت تو ضائع نہیں ہونی چاہیے، مجھے میرا معاوضہ ملے، باقی نقصان آپ کا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی پرافٹ میں یا منافع میں جو نقصان ہو جاتا ہے وہ نقصان دونوں پر یہ تقسیم ہوگا ایک۔ اچھا، اور اگر منافع بھی چلا گیا سارے کا سارا، ہاں جی، مسئلہ وہ اصل سرمائے کی طرف آ گیا، تو اصل سرمائے میں جو نقصان ہوگا وہ صاحب مال کا ہوگا، وہ پھر وہ جو عامل ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شکریہ۔ یعنی لاکھ روپے منافع ہو گیا، ہاں جی، اچھا اگلے مہینے نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان کہاں سے ہم پورا کریں گے؟ یہ جو منافع ہوا ہے نا لاکھ روپے، اسی میں سے اس کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر یہ منافع بھی ختم ہو گیا اور مزید سرمایہ کی طرف نقصان چلا گیا ہے، تو وہ نقصان کس کا ہوگا؟ جس نے پیسہ دیا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو عامل ہے اب اس کے اوپر مزید پیسے ڈال دیے جائیں کہ نہیں نقصان ہو گیا ہے، لہذا تم اپنے گھر سے پیسے لے آؤ اور یہ نقصان پورا کرو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ محترم۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا، کیونکہ یہ اس وقت ینگ جنریشن جو ہے وہ بڑے اس طرح کے معاملات کرتی ہے، وہ چاہتے ہیں جی راتوں رات امیر ہوا جائے، تو اس لیے وہ جہاں پر انہیں نظر آتا ہے نا، کہا جاتا ہے اتنے پیسے دیں، مہینے بعد آپ کو یہ ملے گا، تو اس کے اندر یہ مضاربت کو کہیں نہ کہیں بینک کے ساتھ اگر جوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ، تو اس حوالے سے شیخ محترم کہاں پہ تضاد آتا ہے ان دونوں معاملات؟ شیخ محترم نے مکمل تفصیل کے ساتھ مضاربت کا الحمدللہ بتا دیا، اور خاص طور پہ یہ چیز جو ہے نا، یہ آسانی والا معاملہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ آپ پیسے رکھ دیں، اوکے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ میں نے 1 لاکھ آپ کو دے دیا، پھر آپ سے کہوں کہ آپ نے ہر مہینے مجھے 5,000 دیتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ بظاہر تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں محنت کر رہا ہوں اور محنت کے بدلے میں نفع دے رہا ہوں۔ اب آپ کو 5,000 کا نفع ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے ہر مہینے 5,000 لینا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں کئی لوگ ملازمت سے ریٹائر ہوتے ہیں اور وہاں سے اچھی خاصی پینشن ملتی ہے، اور وہ بینک میں رکھ دیتے ہیں 10، 15، 20 لاکھ، 30 لاکھ جتنا بھی ہے۔ اچھا، بینک ان کو اس 30 لاکھ کی فیصد لگا کے 4% دے، 5% دے، جتنا بھی بنتا ہے وہ 20-30 ہزار، 40 ہزار دے دیتا ہے۔ تو لوگ عام افراد کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بینک ہے یا کوئی انسان ہے واقعتاً کوئی کاروبار کرے اور جائز کاروبار آپ کو نظر آ رہا ہو، پھر وہاں پر آپ فیصد طے کر لیں
چاہے وہ افراد ہوں چاہے وہ ادارے ہوں، سر۔ تو فیصد نفع کی اس پر جائز ہے، لیکن اصل رقم کی فیصد اس پہ جائز نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ شیخ محترم، خوابوں کی تعریف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹنٹ جو سوال ہے سر، کہ کیا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ بہت سے خواب آتے ہیں انسان کو۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے شیخ محترم فرماتے ہیں نا، مختصر جواب یہی ہے کہ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک تو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، جی، انسان کو اچھے اچھے مناظر، اچھی اچھی چیزیں دکھائی گئیں، اس سے اس کے دل کو اطمینان بھی ہوا، تو ایسے خواب واقعتاً ان کی تعبیر ہوتی ہے، کروانی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا سر کٹ کے نا وہ ایسے میرے سامنے لڑک رہا ہے، ایسے گھومتا گھومتا آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ تجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے خواب دیکھے تو گویا کہ شیطان پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانا چاہیے اس کے اچھا، پیچھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سوچ، آپ نے کہا نا کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے۔ ایک بندے کے دل و دماغ پر راتوں رات امیر ہونا سوار ہو، اور وہ ہمیشہ گاڑی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، امیر ہونے کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے، جی جی، اور پھر خواب کے اندر بھی اس کو مال کے ڈھیر نظر آ جاتے ہیں، نئے نئے گھر نظر آتے ہیں، نئے نئے گھر نظر آتے ہیں۔ پھر وہ کہے کہ جی اس کی تعبیر بتا دیں، تو پوچھا جائے گا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسان سوچتا ہے اس کی سوچ کا عکس وہ بھی خواب کے اندر آ جاتا ہے، وہ ہے کہ اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر کروانی چاہیے، اور ناظرین سے ہم یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہر چیز خواب میں سے نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں، ہر چیز خواب میں سے نکالنے کی کوشش نہ کیا کریں، خواب میں سے گاڑی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیا کریں، خواب میں سے شادی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ شادی، مال، یہ 2 چیزیں تو لازمی یعنی یہی چیزیں لوگوں کے عام طور پر ذہنوں میں، اور اس کا نتیجہ بھی فوری چاہتے ہیں۔ ہے، صحیح ہے، بالکل۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اطمینان والا خواب دلا دیا ہے، دکھا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رستے پر جس میں آپ کو اطمینان نظر آیا ہے آپ جستجو کریں، آپ اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور اس رستے پر چلیں تو صحیح۔ آپ کہیں کہ خواب آ گیا ہے، میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے روزی بھی ملے گی، اب مجھے شادی بھی میری اپنے آپ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس رستے پر اللہ نے آپ کو ڈالا ہے خواب کے ذریعے، خواب ایک ڈائریکشن ہے، وہ آپ کو سمت دیتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس رستے پر چلنا ہے۔ اگر اچھا خواب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے عمل کا میدان ہموار کرتے ہیں، آپ کے لیے محنت کا، یعنی ہم نے خواب کو تندہی اور آسانی اور سستی کا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ یہ تو آپ کو میدان عمل میں اتارتے ہیں، یہ آپ کے لیے نئی نئی راہیں کھولتے ہیں۔ اس لیے ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، تو چند خواب ہوتے ہیں۔ انالیسس خود ہی کر لینا چاہیے، جیسے آپ نے جو بتائیں 2-3 معاملات کہ اگر ڈیلی ہم سوچتے ہیں کسی بارے میں تو وہ اگر آ جائے تو نہ ہی پوچھیں، کوئی ایسا ہے جو ان یوزول سا ہے، جو نارمل نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں، تو وہ انشاءاللہ کریں، اس سے ٹائم بھی انشاءاللہ بچے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ سے۔ جی غضنفر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ میں نے مفتی صاحب سے نا ایک خواب کا پوچھنا تھا کہ یہ مجھے خواب بڑے سالوں سے آ رہا ہے، وقتاً فوقتاً نا۔ اچھا، اور خواب مطلب سیم کنڈیشن ہے، سیم جگہ، سیم یہی نا۔ اچھا، تو خواب یہ ہے کہ مجھے نا ایسے قبرستان میں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو مطلب میرے فادر ہے نا جی، وہ ہیں زندہ، بالکل ٹھیک ہیں، تو ایسے نا ان کو مطلب قبر میں اتار رہا ہوں، لوگ بھی ساتھ ہیں، جیسے مطلب تدفین ہوتی ہے، تو ہے زندہ ٹھیک، لیکن مطلب وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، لوگ خواب ہوتا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ مطلب ساتھ تو اس طرح زندہ ہے، تو ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، مطلب دفن کر رہے ہیں زندہ کو۔ اچھا جی، تو یہ مجھے بڑے سالوں سے آ رہا ہے، سیم کنڈیشن، سیم جگہ، تقریباً کوئی بڑے سالوں سے وقتاً فوقتاً مجھے آتا رہتا ہے یہ خواب اکثر۔ ٹھیک تو ذرا اس کا مجھے بتا دیں۔ آپ کے والد صاحب کی عمر کتنی ہے؟ ان کی جی والد صاحب کی عمر 75-80۔ ٹھیک ہے، 75 سے 80، ٹھیک ہے جی۔
شکریہ غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گجرانوالہ سے. جزاک اللہ خیر. شیخ فرمائیے اس حوالے سے. یہ خواب بظاہر تو بڑا ڈراؤنا ہے، ہاں جی. اور والد صاحب کو یوں قبر کے اندر اتارنا، والد صاحب کا گفتگو بھی کرنا، زندہ گفتگو کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے خواب اب کوئی والد کو حقیقت میں تو ایسا نہیں کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ دراصل والد صاحب کے کچھ بوجھ، کچھ ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ لے کر والد صاحب کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا. اور والد صاحب کے کوئی ایسی چیزیں جو کہ والد صاحب کی نیک نامی کی بجائے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی کی شہرت کو ڈیمیج کریں، جو کسی کی نیک نامی کو ڈیمیج کریں، نقصان پہنچائیں، تو یہ والد صاحب سے ایسی چیزوں کو دور کر کے والد صاحب کی نیک نامی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. تو یہ پریشانی والی بات، یعنی کسی کو اگر قبر میں اتارا جاتا ہے تو گویا کہ پردہ ڈالنے والی بات ہے، اور اس کی جو ہے نا ایک زندگی کا نیا مرحلہ، یہ اس کے آغاز کی طرف اشارہ ہے. والد صاحب چونکہ گفتگو کر رہے ہیں نا، والد صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی وفات والا معاملہ ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ زندگی کے اندر یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ زندگی کے اندر ہی انہوں نے کرنے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لے کر ان کے بوجھ کو بٹا رہے ہیں، اور یہ ان کے نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داریاں اور بوجھ کو اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ اس کو سوچ کے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہی تعبیر ہوگی، لیکن ماشاءاللہ اس کی اچھی تعبیر ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم. شیخ فرمائیے گا، خواتین کے والے سے سوال ہے. ہماری بہن پوچھتی ہیں کہ کیا حیض والے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں شیخ؟ حیض والے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یہ سوال؟ جی یہ سوال ہے شیخ. جی ہاں، جس کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے جی وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے ایسا ہی سوال پوچھا اچھا کہ اس کی تطہیر اور صفائی کا کیا طریقہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلے اسے کھرچ لو، کھرچنے کے بعد ان ناخنوں کے ساتھ پھر اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پھر مل لو، پھر اس کے بعد جو ہے پانی ڈال کے اس کو دھو لو. تو اس کو سمجھ ایسے نہیں آئی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس خاتون کو اپنی طرف کھینچا اور سمجھایا کہ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پر اتفاق ہے کہ حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے، اور اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اسے دھونا پڑتا ہے. اس استحاضے کے خون کا بھی یہی مسئلہ ہے اور حیض کے خون کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو اس کو دھونا پڑتا ہے. اوکے شیخ، اگر خون نہ لگے کپڑوں کو، سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون کپڑوں کو موسٹلی نہیں لگتا، تو اس صورت میں کپڑوں کی ناپاکی؟ بالکل، پھر کپڑے پاک ہیں. اچھا. اور اسی طرح یہ یعنی شرط یہ ہے کہ کپڑے کو خون لگے. یہ نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں خاتون نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، تو نہیں پلید ہوتے. پسینہ لگ جائے اس کا، اسی طرح جسم کا جو بھی حصہ لگتا ہے، اس سے وہ کپڑے پلید نہیں ہوتے. کپڑے تب پلید ہوتے ہیں جب حیض کا خون لگ جائے ان کپڑوں کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے. پوچھا یہ گیا ہے کہ خواب میں خود کو بھرے بازار میں بے لباس دیکھتی ہوں، شرمندگی بھی ہوتی ہے، بھاگ کر گھر چلی جاتی ہوں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ تو ایک خواب تھا. شیخ فرمائیے. اس خواب سے پہلے وہ پچھلا جو قبر والا خواب تھا نا، جی شیخ، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہو، جی جی، تو یہ نا والد صاحب کی خواہش ہو کہ مکان شفٹ کرنا ہے، رہائش شفٹ کرنی ہے. جی جی، یہ رہائش کی شفٹنگ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اب انہوں نے کہا کافی سالوں سے ان کو یہ خواب آ رہا ہے، ممکن ہے کہ تب سے ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات ہو یہ مکان کی شفٹنگ کی، جی جی، تو والد صاحب کی خواہش بھی ہو، تو یہ نئے مکان میں نئی جگہ پہ شفٹ ہونے، والد صاحب کے ساتھ ہی ان کی رفاقت میں نئے مکان میں شفٹ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. اور یہ جو خواب ہے کہ خاتون نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ بھرے بازار میں بے لباس ہے اور شرمندگی بھی ہوئی ہے، پھر بھاگ کر گھر بھی گئی ہیں، پھر شکر بھی ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے باہر کسی خاتون کا خود کو یوں بے لباس دیکھنا، یہ اگر تو شادی شدہ ہیں جی، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے اور میاں کے جو معاملات ہیں
ان کی حفاظت کریں، اچھا، اپنے رازوں کی حفاظت کریں، پرائیویسی جو رکھیے، گھریلو معاملات ہیں ان کی بالکل رازداری رکھیں۔ اور بعض معاملات میں جب اس طرح سے بے لباس اپنے آپ کو دیکھا جائے تو یہ رازوں کے لیک ہونے کی طرف، گھر کی باتیں باہر جا رہی ہیں، وہ باتیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پرائیویٹ رکھنے کا اور ان کو چھپانے کا حکم دیا ہے، تو ان کو کہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کی طرف محتاط رہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں میاں بیوی میں کوئی کلیش، کہیں کوئی تلخی کا معاملہ ہے تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ بھاگ کر گھر پلٹی ہیں۔ بالکل اسی، تو میاں بیوی میں جتنی بھی تلخی ہو جائے، جتنے بھی معاملات بگڑ جائیں، جتنی بھی جو ہے نا آوازیں اونچی ہو جائیں، بالآخر آرام اور سکون گھر کی چار دیواری میں ہی ہے۔ بالکل تو یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اگر کہیں تلخی ہے تو شاید عورت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنی انا کو ختم کر کے ترجیحاً پہل کرے وہ سلو کرنے میں اور معاملات کو سدھارنے میں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا نا اللہ کا شکر ہے یہ تو خواب ہی تھا، تو یہ ان کے دینداری کی طرف اور یہ ان کے گھر کے معاملات کو سنبھالنے کی طرف اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بصیرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مجموعی طور پر اس میں محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن انجام اس کا الحمدللہ اچھا ہی ہے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے نازیہ صاحبہ کہاں سے آپ؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے اپنے شوہر کو کفن پھرتے ہوئے مرا ہوا دیکھا، لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، لے کہتے کہ میں اپنے بت کو دفنا رہا ہوں، تو وہ مجھے ایک آخری نشانی ایک گھڑی اور ایک انگوٹھی دیتے ہیں۔ اچھا، شوہر کو والد صاحب؟ شوہر، اپنے شوہر کو۔ جی اور دوسرا خواب میں نے اخروٹ پکے ہوئے دیکھے ہیں اور وہ بہت زیادہ پکے ہوئے ہیں، کچھ کیبن میں بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، کچھ درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، شیخ کچھ پوچھنا آپ کے چاہتے شوہر زندہ ہیں حقیقت میں؟ جی اللہ کا شکر ہے زندہ ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، شکریہ بہن، آپ نے کال کی، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی نازیہ صاحبہ۔ شیخ فرمائیے اس حوالے سے۔ وہی یہ پہلا خواب تو ہمارے پچھلے خواب سے ہی ملتا جلتا ہے اچھا ٹھیک ہے، کہ شوہر کو زندہ کفن میں انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے ایک آخری گفٹ اور اس طرح کی چیز بھی دی ہے، نشانی کے طور۔ ہاں جی۔ تو اس میں یہ جو بیوی ہیں یہ اپنے شوہر کی خدمت کریں اور شوہر جواب میں ان کے اوپر نوازشات کریں، وہ کسی انداز میں بھی، جی، تو یہ بہت اچھا خواب ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شوہر کی ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، جی، کہیں میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی پتہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو بہت سی کمزوریاں بیوی کے اندر ہوتی ہیں، شوہر چھپاتا ہے، بہت سی کمزوریاں شوہر کے اندر ہوتی ہیں، بیوی چھپاتی بالکل ہے۔ شیخ سے ہے، تو یہاں پر اس طرح کے معاملات ایک دوسرے کے پردہ اور راز رکھنے کی طرف اشارہ ہے، اور شوہر ان کے اسی رویے سے خوش ہو کر ان کو نوازیں، وہ کسی انداز میں بھی۔ ٹھیک ہے اور شیخ، دوسرا جو انہوں نے خواب کے اندر اخروٹ کچھ لگے ہوئے ہیں اور کچھ پھل تیار ہے، کیبن کے اندر بھی کیبن کے اندر بھی ہے، اور بہت زیادہ پک گئے ہیں، بہت زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسا رزق ان کو ملنے کی طرف اشارہ ہے جو ابھی چھپا ہوا ہے۔ اچھا ماشاء کیونکہ اخروٹ وہ بالکل ابھی اس کو توڑنا پڑے گا، پھر اس کے مغز کو نکالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، تو یہ کوئی چھپی ہوئی اور محفوظ نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ان کی آگے اولادوں کی شادیاں ہو چکی ہیں مثال کے طور پر، تو اولادوں کے اولادیں ان کے آگے یعنی کوئی محفوظ نعمت ان کے پوتوں پوتیوں کی صورت میں، ان کی اگر بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے ہاں جی، تو بیٹیوں کی آگے اولادیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور یہ مالی طور پر اور افراد خانہ کے حوالے سے یہ جو درخت ہوتا ہے نا، یہ گھر کے افراد کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ کنبہ اور افراد قبیلہ اور افراد خاندان کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ان کی کثرت، تو گھر کے اندر افراد کا اضافہ، وہ پوتوں پوتیوں کی صورت میں ہو، نواسوں نواسیوں کی صورت میں ہو، اور جیسے ہی اولاد بڑھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ رزق کو لے کر ہی آتا ہے نا، بے شک تو رزق کا اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک خواب آیا تھا، اس کا معلوم کرنا۔ جی جی فرمائیے، پوچھیے۔ جی مجھے روزانہ 2-3 دن سے خواب میں پیسے نظر آتے ہیں۔ اچھا پیسے نظر آتے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، بہت زیادہ یا تھوڑے سے؟ نہیں تھوڑے سے نظر آتے ہیں۔ پھر خیر ہے۔
ٹھیک ہے، شکریہ جی. کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے، کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے گا. خیر آپ نے بولا ہے. جی بہت زیادہ نظر آتے پھر مسئلہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ معاملات آزمائش کی طرف ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. لیکن اگر بقدر ضرورت تھوڑے سے ملے ہیں، تھوڑے سے نظر آئے ہیں، تو ان کی بعض دو چیزیں ہیں. یا تو انسان اس قدر مالی طور پر پریشان ہو کہ یار تھوڑے سے ہی مل جائیں، وہ سوچتا ہے ان کے بارے میں. کتنے لوگ ہیں ہم دن میں اگر کہیں کمیٹی گھر یا شہر کی طرف نکلیں تو اس کی دیواروں کے ساتھ بیچارے کتنے مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ شام کو یعنی پہلے وہ دیہڑی مانگتے ہیں جی 1500 2000. اچھا جب ظہر تک ٹائم نہیں کوئی مزدوری نہیں ملتی تو پھر کہتے ہیں چلو کوئی 500 پہ ہی آ جائے. یعنی انسان نا اپنا تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا ہے. ایسے ہی. تو بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ چلو زیادہ نہ صحیح تھوڑے سے ہی مل جائے. تو یہ اس خواہش کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، مالی اور معاشی مشکلات کی طرف. لیکن جب نظر آئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پکڑے ہیں یا نہیں. نظر آ رہے ہیں 3-4 دن سے مسلسل، یعنی 3 دنوں سے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی مالی طور پر معاملات میں کوئی اسباب موجود ہیں. اچھا. بس وہی جو میں نے آغاز میں کہا تھا، جستجو انہوں نے کرنی ہے، وہاں تک انشاءاللہ پہنچیں گے. اللہ نے رستہ دکھا دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اسباب اور وسائل موجود ہیں. اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن اگر تھوڑا بھی ہو اور کفافاً ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ خیر کی طرف اشارہ ہے. اسباب رزق کے موجود ہیں، بس محنت کریں. اور اگر بہت زیادہ پیسہ نظر آئے جو آزمائش شیخ فرمایا، پھر یہ آزمائش کی طرف اشارہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے حالانکہ پناہ مانگنی چاہیے. حالانکہ بہت زیادہ اگر پیسہ کسی کو نظر آ جائے وہ تو خوش ہوگا جی بہت زیادہ پیسہ نظر آ گیا. شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں پر وقفہ ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جانب سے کمنٹ سیکشن میں کافی خواب پوچھے گئے ہیں. مفتی صاحب کے سامنے انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی تعبیر خواب رکھیں گے اور ان کی تعبیر انشاءاللہ شیخ محترم سے لیں گے. تو یہاں پر ایک وقفہ ہے جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں ان کی جانب پڑھیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. یو اے نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس پر آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. مفتی صاحب، مفتی شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے خوابوں کی تعبیر کی طرف. عرفان صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور کہہ رہے ہیں بہت سے خوابوں کی تعبیر بھی مل چکی ہے الحمدللہ جی ماشاءاللہ. ایک ان کے خواب کی تعبیر باقی ہے. اچھا شیخ. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ شیخ عبدالولی صاحب ان کے گھر آئے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ نا بلکہ شیخ صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے صبح وطن میں. جی صبح وطن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا اور بتایا تھا انہوں نے جی کہ میرے کافی سارے خواب پورے ہو چکے ہیں اور شیخ محترم کو ادھر دیکھنے کی ابھی امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ شیخ محترم آگے لکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی پیغام ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے والے سے انہوں نے سوچا ہے آخرکار لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی. شیخ خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں. ہمنا ریحان صاحبہ لکھتی ہیں جی میں خواب میں نماز پڑھ رہی تھی اور میرے ارد گرد سرسوں کا تیل گرا ہوا تھا، سجدے کے ارد گرد اس کی تعبیر بتا دیں. اب بظاہر تو جب تیل اس طرح گرے تو چکناہٹ یہ بری لگتی ہے نا ساری چیزیں. لیکن جب اس طرح سے زیتون، اس کو زیت کہتے ہیں عربی زبان میں نا، اچھا ٹھیک ہے، تیل کو، تو جب یہ عبادت والی جگہ کے ارد گرد ہو تو اس کو قرآن پاک میں نا بڑا ہی مبارک قرار دیا گیا ہے. اچھا خاص طور پہ اس درخت کے بارے میں کہ جس درخت میں سے تیل نکلتا ہے اور پھر وہ عبادت اور یعنی والتین والزیتون، یہ والا جو درخت ہے اس کو سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمثیل بھی دی ہے نیکیوں سے، عبادات سے. تو عبادت والی جگہ نماز کے سائڈوں پہ اگر یہ چیز ہے. اچھا تیل جب سر کو لگاتے ہیں تو بال آپ کے گرتے ہیں تو گرنا بند ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل استحکام آتا ہے. تو عبادت والی جگہ کے ارد گرد اگر تیل ہے تو گویا کہ آپ عبادت کے حوالے سے مستحکم ہو رہے ہیں مزید انشاءاللہ. اور یہ بڑے ہی خیر و برکت کی علامت ہے. بہت شکریہ. شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے. سوال یہ ہے جی واش روم پیشاب کرنے کے بعد ٹیشو اگر استعمال کریں اور پانی نہ استعمال کریں کیا یہ کرنا درست ہے شیخ؟ درست ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا استنجا کے مختلف طریقے ہیں، یعنی مختلف ذرائع ہیں. سب سے بہتر استنجا تو وہ ہے جو پانی کے ساتھ بندہ کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈھیلوں کے ساتھ بھی استنجا کرنا درست ہے. یعنی صرف ڈھیلے استعمال ہوں اور اس کے بعد بندہ وضو کرے، نماز پڑھے، کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ٹیشو پیپر جو ہے
یہ ڈھیلوں کے قائم مقام ہے اور ان کے حکم میں ہے. بندہ صحیح طریقے سے وہ ٹیشو پیپر وہ استعمال کرے تو صفائی اور طہارت حاصل ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر استنجا پانی کے ساتھ نہ بھی کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، نماز بالکل درست ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. شیخ محترم فرمائیے گا اس حوالے سے آپ. جی بالکل، شیخ نے اس حوالے سے جو بھی فرمایا ہے افتاء کے حوالے سے، جی شیخ صاحب کے بعد میری رائے وہ بالکل، یعنی میں اس کو کوئی اہمیت شیخ کی بات کرنا چاہوں گا، کافی اور شافی. ہاں جی بالکل، شیخ نے کافی اور شافی قرار دی ہے، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اچھا شیخ محترم، خوابوں کے حوالے سے پنڈت کے نام سے آئی لکھتے ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواب میں مسجد حرم مکہ کے امام سے ملاقات ہوئی اور یہ فجر کے بعد خواب تھا اور 2 امام تھے. شیخ اس کی تعبیر کیا؟ اب اگر تفصیل لکھتی، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر غیر شادی شدہ ہوں تو 2 ایسے رشتے آنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو دونوں ہی انسان حیران رہتا ہے کہ اس کو منتخب کروں، اس کو منتخب کروں، یعنی دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک. ٹھیک ہے. اور اگر یہ شادی شدہ ہوں تو پھر انشاءاللہ ان کی اگلی نسل اولاد میں یہ دین کا اور اسلام کا پھیلنا اور اسلام کے ذریعے سے ان کی اولاد عزت پائے اور پھر والدین کی عزت کا بھی باعث بنے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو حرم کے اندر پہنچنا یہی بڑی مشکل بات ہے، بے شک بہت مہنگے ہو چکے ہیں یہ حج اور عمرے کے اخراجات، اور پھر وہاں پہنچ کے امام کعبہ سے ملاقات ہونا، ایک سے نہیں 2 سے، تو یہ ان کی زندگی میں کوئی 2 بڑی خوشیاں. اچھا. یعنی ایک تو چھوٹی موٹی کہیں انسان کو کوئی 1000-2000 کا فائدہ مل گیا، ایسا نہیں، کوئی 2 بڑی خوشیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں انشاءاللہ. اور 2 زندگی کے اندر ایسے 2 مواقع آئیں گے کہ جن کو یہ اویل کر لیں تو یہ بہت ہی ان کی زندگی کے شاندار اور خوشگوار لمحات ہوں گے. بہت ہی مبارک خواب ہے انشاءاللہ. ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مواقع جو ملیں گے انہیں ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ٹیشو کے حوالے سے یہ ٹیشو استعمال کرنے کے بعد شرمگاہ کپڑوں کو لگے تو کپڑے پلید تو نہیں ہوں گے؟ اس کا بیسیکلی یو کین سے دوسرا حصہ سوال کا. نہیں پلید ہوں گے. اچھا. کیونکہ جب ٹیشو استعمال کرنے کے بعد اس جگہ کی تطہیر ہو گئی ہے اور وہ جگہ پاک ہو گئی ہے، اب وہاں پر کپڑا لگے تو کوئی نجاست تو ہے نہیں. ہاں جی. تو نجاست کی تطہیر ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے جگہ، کپڑے لگے کوئی حرج نہیں ہے، کپڑا صاف. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں. جی بالکل، جب وہ بالکل جسم سے وہ چیز خشک ہو چکی ہے، یعنی اب پانی بھی جب آدمی استنجا کرتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے تو وہ تو چلو پانی کے ساتھ بہہ گیا، لیکن پھر اصل تو یہی چیز ہے وہ جسم سے الگ ہو گیا. وہ بول و براز جو بھی اس کے قطرات تھے وہ پانی کے ذریعے سے الگ ہو جائیں یا کپڑے کے ذریعے سے الگ ہو گئے، پاک ہو جائے، مقصد حاصل ہو گیا ہے. تو پھر کپڑوں کو ٹچ کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. اچھا شیخ معیز طیب کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی میرا نام شازیہ ہے. جمعرات تہجد کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ ایک گندا اور میلا سا آدمی کھڑا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں اس میں پھینکنا ہے، یعنی دوزخ میں. میں نے پوچھنا چاہا تو میری آنکھ کھل گئی. اس کے بارے میں پہلے بھی سوال ہو چکے لیکن میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ دوبارہ سے. جی اس میں توجہ ہی دلائی گئی ہے انسان کو کسی اعمال کے حوالے سے، دینی حوالے سے، کہیں کوئی نماز عبادات کے حوالے سے سستی ہو. اس میں ہم نے غالباً پچھلے سوموار بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب ان کو بھی آگ دکھائی گئی پھر بچا لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ اچھا آدمی اگر وہ قیام اللیل تہجد ادا کیا کرے، اور ان کو بھی تہجد کے وقت ہی خواب آیا ہے. تو اس طرح کی کوئی سستی اور غفلت ہو سکتی ہے جس کو یہ دور کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ. شیخ محترم ایان علی کے نام سے آئی ڈی ہے. شیخ خوابوں کی جانب پڑھیں گے، میرے خیال میں کوئی ایڈ آن کرتے چلیں. شیخ محترم کی جانب آپ کی جانب بھی سوالات ہیں. کچھ پوچھا یہ گیا ہے کہ شیخ آپ نے تعریف بتانی ہے میانہ روی. کہا تو بہت زیادہ جاتا ہے کہ میانہ روی اختیار کریں آج کے دور میں، اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں تو خاص طور پر کہا جاتا ہے. اب شریعت ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور شریعت کے مطابق میانہ روی ہے کیا شیخ؟ میانہ روی اور جو ہے نا وسطیت، اعتدال، یہ ساری ایک چیز کے نام ہیں. اچھا. اور یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے. اچھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کا جو وصف بیان فرمایا ہے
وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت معتدل بنایا ہے۔ اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے۔ تو اعتدال عقائد میں ہے، اعمال میں ہے، اسی طرح تمام امور دنیا میں یہ اعتدال مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جب عبادات بندہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اعتدال اختیار کرو یا اعتدال کے قریب قریب رہو۔ تو یعنی بالکل زیادہ انتہا کو جانا یہ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھک جاؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں تھکتا۔ بے شک ایسا ہے۔ تو یہ اعتدال جو ہے عبادات کے اندر بھی مطلوب ہے، اعتقاد کے اندر بھی مطلوب ہے، اور اسی طرح خرچ کے اندر اس کے اندر بھی مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ عباد الرحمن ہیں، جی، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ انفاق کرتے ہیں تو لم یقتروا، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، ماشاء اللہ، اور اسی طرح نہیں بالکل وہ زیادہ اپنے آپ کو یعنی ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دو حالتوں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ جی، تو دو حالتوں کے درمیان رہنا یہ مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث میں بھی آ گیا ہے البس ما شئت، جو چاہو پہن لو، جو چاہو کھا لو، جو چاہو پہن لو، جی، من غیر صرف ولا مخیلہ، لیکن اسراف نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ ٹھیک، تو یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اور اسی طرح دیگر امور ہے، اس کے اندر اسراف کی ممانعت ہے، بالخصوص ان دنوں میں، ان حالات میں جو چل رہے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ہاں جی، ان میں تو ہر بندے کو اعتدال کا دامن ہی یہ تھام لینا چاہیے۔ اخراجات میں وہ جو ہے نا، اگر بندے کا گزارا ہوتا ہے ایک روٹی سے تو وہ دو نہ کھائے، غیر ضروری، غیر ضروری۔ جی، اور حدیث میں بھی اس طرح آیا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان بندے کے لیے تو یہ جو ہے کیا ہے، چند لقیمات یعنی چند لقمے ہی اس کے لیے کافی ہے، جو یقیمن صلبہ ہو، جو اس کی کمر کو کھڑا کر دے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بندہ اس سے بھی انکار کرتا ہے، مزید اس کو کھانے کی ضرورت ہے یا کھانا چاہتا ہے، پھر پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، اچھا، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ طعام کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیٹ بھی نہ بھرے، طعام سے نہ بھرے کہ یہاں تک حلق تک جو کھانا آ جائے، پھر پانی پینا بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، سانس لینا بھی دشوار، بالکل دشوار ہو جاتا ہے، چلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے۔ سر شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ شیخ محترم ایان علی صاحب لکھتے ہیں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے خواب آیا کہ ہم 2 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بڑی بہن جو فوت ہو چکی ہیں وہ مجھ سے بہت خوشی سے ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اب بات کون سی اچھی لگتی ہے یہ نہیں بتایا۔ یہ 2 بہنیں زندہ ہیں جی، جو آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور تیسری جو فوت شدہ ہیں ہاں جی، وہ آ کر اس بہن کی تعریف کرتی ہیں بڑی خوشی سے مل بڑی رہی ہیں۔ خوشی سے۔ تو اس میں 2 طرفہ خوشخبری ہے۔ اچھا، جب فوت شدہ کو خوش حالت میں دیکھا جائے تو فوت شدہ کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ وہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اچھے مقام پر ہے، انشاءاللہ، کیونکہ اہل جنت نیک لوگ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اللہ، وجوہ یومئذ مستبشرہ، وہ چہروں پر مسکراہٹ یہ اگلے جہان میں اہل ایمان کے چہروں پر ہی ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ اس طرح کا ان کا نظر آنا یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور دوسرا ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے اوصاف، یعنی اب 2 بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں زندہ، ان میں سے یہ جن کو یہ کہا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ نمایاں ہوں گی دونوں بہنوں میں، یعنی یہ نہیں کہ دوسری کم ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے نسبت زیادہ نمایاں ہوں گی۔ تو یہ اچھی چیز ہے یہ عبادات کے حوالے سے، ان کے دنیاوی اعتبار کے حوالے سے۔ اگر شادی وغیرہ کا کوئی معاملہ قریب ہے، شادی شدہ نہیں ہے یہ بہن، تو انشاءاللہ ان کے لیے رستے ہموار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو مجموعی طور پر طرفین کے لیے یہ اچھا خواب ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ
ہمارے بھائی کا سوال شیخ پہلے کالر ہیں, اجازت ہے؟ جی جناب. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک سوال تو میرا یہ ہے پہلا کہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں, ایک لڑکی ہیں, بیوہ ہو گئی ہیں, 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا. میں ان کی مدد کر رہی تھی اور فردر کرنا بھی چاہتی تھی. مجھے پتہ چلا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ بہن آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ کے راستے پہ چلیں, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں, میں آپ کی مدد کروں گی, جتنا اللہ نے مجھے دیا میں کر سکتی ہوں. جی. مجھے تو انہوں نے کہا, لیکن مجھے پتہ چلتا ہے وہ پھر بھی وعدہ خلافی کرتی ہیں, نماز نہیں پڑھتی یا بچوں کو اس طرف نہیں چلاتی. ویسے وہ کریکٹر وائز ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اوکے. تو کیا مجھے مدد روک لینی چاہیے یا صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں تو میں ان کو کم کر دوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے خاندان میں آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, اولاد ہو سکتی ہے, شوہر ہو سکتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز باقی تو تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں, فجر چھوڑ دیتے ہیں, جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں یا جیسے بھی ان کو اٹھایا بھی جائے نہیں اٹھتے, تو آپ اس وجہ سے ان سے نفرت رکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ تو ایسے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا بھی اجر ہے, اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول وسلم کا صلی حکم ہے اللہ علیہ وسلم. شوہر کی عورت کے لیے کتنی زیادہ فرما برداری ضروری ہے. بالکل. صرف اس کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اس کی نفرت آ جاتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس طرح کے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ادروائز وہ بہت اچھا انسان ہے, ایسی بات نہیں ہے, اور ہدایت کی دعا بھی اس کے لیے کر رہی ہوتی ہے وہ عورت. تو میرے ان سوالوں کا جواب ٹھیک ہے جی, شکریہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ بہن کال کرنے کے لیے. منڈی باؤدین ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ محترم بڑے امپورٹنٹ 3 سوال ہے. پہلا سوال جو دے رہی ہیں صدقے کے حوالے سے. ہاں جی, پہلا سوال جو ہے کہ کوئی بیوہ ہے, ہاں جی, ان کے ساتھ یہ مدد کر رہی ہیں, لیکن وہ نماز کی پابند نہیں. جی بالکل نہیں ہے. تو یہ مدد کرے کہ نہ کرے, یہ مدد جاری رکھیں. اچھا. اور یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے نا, یہ سلسلہ بھی قائم رکھیں. دونوں چیزیں یعنی بار بار یاد دہانی کرائیں. اوکے. اور نماز کا بھی کہتے رہیں, تعاون بھی جاری رکھیں. اور وہ جو بچے ہیں, چھوٹے ہیں, ان کی مدد تو باہر صورت لازم ہے, کیونکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے. اگر ان کی عمر نا بلوغت سے کم ہے, بالغ نہیں ہوئے, تو ان کے ساتھ تو مدد کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے. اور ان کے ساتھ یہ تعاون اس وجہ سے نہیں روکنا کہ وہ بات نہیں مان رہی, بلکہ مزید اضافہ کر دیں اور کہہ دے کہ دیکھو میں اضافہ بھی کر رہی ہوں مدد میں, آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. تو کسی اور ذریعے سے بھی کہلوائیں, آپ خود بھی کہیں اور لوگوں سے بھی کہلوا کے جو مؤثر ہوں ان پہ, تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. نیکی کو نہ چھوڑے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اگر یہ والدین ہیں, تو والدین کے ساتھ پھر بھی آپ نے حسن سلوک ہی کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ والدین کے ساتھ نیک یا بد کی قید نہیں لگائی ہے, بلکہ یہ کہہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. یہاں تک کہ ایسا باپ یا ایسے والدین جو باقاعدہ کافر اور مشرک ہیں اور شرک اور کفر کی طرف آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں, تو پھر ان کی بات تو یہ نہیں ماننی, یہ کفر اور شرک کی بات نہیں ماننی. لیکن اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, یعنی اس کے باوجود کہ وہ کفر اور شرک کی طرف داعی ہے, پھر بھی آپ نے دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے سے نا مصاحبت کرنی ہے, زندگی گزارنی ہے. تو والدین کا تو یہ حکم ہے. ہاں آپ نے اچھے طریقے سے اور انہیں ادب کے دائرے میں رہ کے محبت کے ساتھ ان کو نماز کا کہتے رہیں. اچھا, اور اگر خاون صاحب ہیں, شوہر کی بات, ہاں جی, خاون صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح رویہ اپنائیں, محبت والا, احترام والا, اور نماز کا جو ہے نا اس کو کہتے رہیں. ٹھیک ہے. حدیث میں یہ آیا ہے نفلی نماز کے لیے, نفل نہیں, تہجد کی نماز کے لیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھا, اس نے نماز پڑھی تہجد کی نماز, پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا, بیوی کو جاگ نہیں آئی تو اس نے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا,
پانی پھینکا، پانی پھینکنے سے بندے کو نا جاگ آ ہی جاتی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر، ایسے مرد پر رحم کرے. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون پر بھی رحم فرمائے جو رات کو اٹھی تہجد پڑھ کے، پھر اس نے اپنے خاوند کو بھی اٹھایا، خاوند کو جاگ نہیں آئی تو اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا تاکہ وہ جاگ اٹھے. ہاں جی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نوافل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھانا ایک خاتون جو ہے نا مستحق ثواب بن جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حقدار بنتی ہے. تو فرض نماز کے لیے بھی اس کو یہی کہنا چاہیے طریقے کے ساتھ. یعنی یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا خاوند صاحب کو سیدھے راستے پہ لانا ہے. ہاں جی. نفرت نہیں کرنی. ہاں جی نفرت نہیں کرنی. تو سیدھے راستے پہ لانا ہے. وہ آپ صبح کے وقت اس کی ٹانگیں دبا کے ان کو اٹھا لو. یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا دعوت اور تبلیغ کے لیے چلتے ہیں تو پھر اور راتوں کو نا جو ان لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں تو دبا کے ہاتھ پیر دبا کے پھر وہ اٹھاتے ہیں. تو اس محبت کے ساتھ یہ کام جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کا اچھا اثر نکلے گا. شیخ جو آپ نے بات کی پانی گرانا ہے، مجھے بٹی صاحب کی بات یاد آ گئی. کہتے ہیں پانی کی بالٹی نہیں گرانی، بعد میں اس کا قصوروار نہیں ہوں، لڑائی ہوئی معاملہ ہو، میں چھینٹے ہلکے سے. ہاں چھینٹے جگانے کے لیے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ام امرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ سے غالباً. جی فرمائیے بہن، شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ پورے اسکول کو نا میٹھے اور نمکین چاول کھلائے. سوری دوبارہ سوال پوچھیے. میٹھے اور نمکین چاول نظر آئے. اور جی فرمائیے. اور جی بعد میں مطلب کہ گھر آئی ہوں اور پھر آگے صبح کے ٹائم شام کو. آپ کی آواز سننے میں نا ایشو ہو رہا ہے ہمیں. اگر آپ نے کوئی ہینڈ فری وغیرہ لگائے ہیں وہ ڈال. کہ نا مجھے خواب آیا ہے کہ نا اپنے اسکول میں نا پوری اپنے اسکول کو نا کھانا کھلایا ہے. اچھا. میٹھے اور نمکین چاول کھلائے ہیں. واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور تو کوئی خواب نہیں ہے، یہی خواب ہے؟ جی شکریہ. ام امرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی جنگ سے. شیخ فرمائیے گا پورے اسکول کو ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ. ہاں جی اسٹوڈنٹ ہے، چھوٹی بیٹی ہے. لگ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. تو امتحانات میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اچھا. جب آدمی بہت یعنی ایک تو ہوتا ہے پاسنگ مارکس، ہاں جی یعنی پاس ہونے والے نمبر لینا ہے. اس سے کوئی اس طرح نہیں کہ دعوت کھلاتا. اتنی بڑی دعوت گرینڈ. تو جو اس طرح کی دعوت کھلائی جاتی ہے یہ بالکل کلاس میں نمایاں کارکردگی. سبحان اللہ. کوئی پہلی دوسری تیسری ان پوزیشنوں میں جب آدمی کھڑا ہونا تو پھر اس طرح کی نمایاں پارٹی دی جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ امتحان، اور یہ اسٹوڈنٹ ہیں اگر، اور یقیناً محسوس یہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہیں تو تعلیمی مرحلے کے اندر نمایاں کارکردگی اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور ان کے گھر میں کوئی تقریب، کوئی اچھا فنکشن، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اگر بعض دفعہ ہوتا ہے آواز سے بچی چھوٹی اگر یہ بڑی عمر کی ہیں، شادی کی عمر کی ہے مثال کے طور پر، تو آگے وہ تقریب منگنی والی، شادی والی، تو کسی اچھی تقریب کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اور آج کل ماشاءاللہ بچوں کے پیپر بھی ہوئے ہیں. جی تو یہ بھی خواب آ چکے ہیں ماشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. آپ کے لیے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. مفتیان کرام سے ہم گاہے بگاہے دعا کرواتے رہتے ہیں آپ کے لیے. شیخ دوبارہ دعا کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بچی کو اور تمام بچوں کو جو امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو امتیازی کامیابی دے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شیخ محترم سوال ہے جی مفتی عبدالولی خان صاحب. پوچھا یہ گیا ہے کہ فالج زدہ شخص کے بھائی اسے حصہ نہیں دے رہے تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حالانکہ وہ بہت غریب بھی نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن حصہ بھی نہیں دے رہے، ہیپی فالج ہے. یہ تو معذور بھی ہے. ہاں جی بالکل. کما بھی نہیں سکتا اور یعنی صاحب طاقت نہیں ہے. فیملی ہی رچ ہے میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو اپنا حصہ ہے وہ بھی نہیں مل رہا. تو غریب ہے، مسکین ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے. صحیح، اور زکوٰۃ دینی چاہیے. اوکے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں یار ان کے گھر تو پہلے ہی ماشاءاللہ بڑا کچھ ہے اور کیا دے کے کرنا ہے، حالانکہ اندر کا معاملہ کوئی اور ہوتا ہے. ہاں جی نہیں، اگر حقیقت حال کا پتہ ہو تو بہت سے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو کہ ظاہراً تو بڑے مالدار نظر آتے ہیں، بالکل اور
ان کو قرآن مجید کے اندر بھی یہی ہے نا کہ جو بے خبر شخص ہوتا ہے وہ ان کو اغنیا تصور کرتا ہے، بے شک بے اور شک بے شک، کس وجہ سے کہ وہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، بالکل صحیح، لیکن حقیقت حال میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، Hand to mouth ان کو دینا یہ بہت اولا اور بہتر ہوتا ہے۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، نوید احمد صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر، جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی سر، آپ صاحب میں سن پا رہا ہوں۔ سر میری والدہ ہے، ان کو اکثر خواب آتی ہے کہ جو ہے نا اکثر خواب آتی ہے کہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں شہر ہیں تو نا مرے ہوئے لوگ ملتے ہیں، اپنے گلی محلے والے، اپنے ریلیٹیو جو ہے نا بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا شیخ، مرے ہوئے لوگ ملتے ہیں یا زندہ لوگ مرے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں، خواب میں مرے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ملتے ہیں، ویسے ہی ملتے ہیں کہ ایک دو دفعہ والدہ نے ہے خواب۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مرید کے سے، شیخ مفتی ہاشم میزبانی صاحب فرمائیے۔ جو آلریڈی لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ ان کو وہ ملتے ہیں، خواب میں ملتے ہیں۔ اب یہ باتوں کے اندر دو چیزیں نظر آ رہی جی، تھی، ایک یہ تھا کہ جو آلریڈی لوگ زندہ ہیں ہاں جی، ان کو مرا ہوا دیکھا ٹھیک ہے، یہ اور بات یہ تھی۔ ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن وضاحت یہ کی ہے کہ جو آلریڈی فوت ہو چکے ہیں وہ ان کی والدہ محترمہ کو ملتے ہیں، خواب میں نظر آتے ہیں، اور والدہ محترمہ پریشان بھی ہوتی ہوں گی کہ یقیناً کچھ عمر بھی ہوگی، خواب میں زندہ نظر آتے ہیں غالباً، ظاہر نظر آئے ہیں گفتگو کی یا ان کا وہ گھر کے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ فوت شدگان کا یوں خواب کے اندر آ کر ملنا، نظر آنا، انہوں نے کہا کہ کثرت سے آتے ہیں، جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ والدہ محترمہ کے بارے میں کوئی عجیب، وہ اپنے بارے میں کوئی عجیب سوچنے لگے ہو سکتی کہ ہے، کیوں نظر آتے ہیں، جی جی بالکل، یعنی کچھ عجیب سا ذہن بنا لیا جاتا ہاں ہے، جی، تو کوئی ذہن نہ بنائے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو محلے دار، جی جی، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی ہمسایہ فوت ہو چکا ہوتا ہے اور پیچھے ان کی اولادیں بھی ان کو بھول چکی ہوتی ہیں، ایسے یا پھر اولاد دین کے قریب نہیں ہوتی، جیسے کبھی کسی نے کال بھی کی کہ شوہر فوت ہو چکے جی، لیکن بیوہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے، اب یہ بیوہ کی مدد کر رہی ہیں کہ وہ کمزور ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، لیکن بیوہ نماز نہیں پڑھتی، نماز میں سستی کرتی ہیں، اب یہ سوچتی ہیں کہ میں ان کی مدد کروں یا نہ کروں، یا نہ کروں، اب یہ بیوہ ہماری نگاہوں میں ایک مسکین ہے، لاچار ہے، لیکن جو میاں بیوی کا تعلق تھا تو ان کو تو نمازی ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ دعائیں کریں ان کے لیے، بالکل، تو ان کے محلے میں ارد گرد جو فوت شدگان ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں بھی کئی ایسے لاپرواہ قسم کے لوگ ہوں جو کہ اپنے والدین کے لیے یا ان فوت شدگان کے لیے دعا سے بے خبر ہوں، تو ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ چلو یہ اہل محلہ جیسے زندگی میں ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھول رہے ہیں، تم تو ان کے لیے دعا کرو، اللہ اکبر، تو آپ لوگ تو ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں، تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح زندہ ہمسایوں کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہ حق تو رہتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، تو یہ توجہ دلائی گئی ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں۔ سر جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا یہ کیا ہے کہ ازلان نام رکھنا کیسا ہے؟ ازلان نام بے معنی نام ہے، اچھا، کوئی معنی نہیں شیخ؟ مطلب نہیں بنتا، نہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، نہ فارسی کا لفظ ہے، نہ اردو کا ہے، نہ ترکی کا ہے، اچھا، کسی بھی زبان کا نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں نے نا الفاظ جوڑ کے ایک نام بنا دیا ہے، تو یہ بے معنی نام ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ، تو شیخ جس بھی نام کا کوئی مطلب نہ ہو وہ نام رکھنے نہیں چاہیے کیا؟ نہیں رکھنا چاہیے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سمو بسمی، میرے نام پہ نام رکھو، کنیت نہ رکھو، اور اسی طرح احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو دیکھتے نام اچھا نہیں ہے تو تبدیل فرماتے، ایک خاتون آئی، اس کا نام عاصیہ عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، تو فرمایا یہ بلکہ آپ جمیلہ ہیں،
جمیلہ رکھو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وصیت اور تعلیم یہ ہے کہ ہم نام رکھیں گے اچھے نام رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور جب اچھے نام رکھنے کا حکم ہے تو بے معنی نام کیوں بندہ رکھے؟ ٹھیک ہے. انبیاء کے ناموں پہ بندہ نام رکھے, ماشاء اللہ. صحابہ کے ناموں پہ بندہ نام رکھے, جو اچھے معنی والے الفاظ ہیں ان کے نام پہ نام رکھے. اور جو ایسے الفاظ ہیں جن کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے, بندگی کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف, مثلا عبد الرحمن, عبداللہ, عبد الرحیم, عبد الکریم, عبد السمیع, عبد السمیع, اس طرح کے نام جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام یعنی صفاتی نام, جی جی, اور دوسری طرف عابد, ٹھیک ہے. اس کی نسبت ہو تو کتنے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. عبد الرب, اور اسی طرح عبد الرب ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ. میں نے آج تک سے نام سنا نہیں شیخ, بہت ریئر ہوگا. ٹھیک ہے شیخ. شیخ محترم اب یہ نہیں بڑھوں گا, اب نام شیخ نے بتا دیا چینج کرنا چاہیے, جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر دیتے تھے موقع پر ہی. لیکن آج کل اس دور میں سوچا جائے پریکٹیکلی, کسی نے نام رکھا ہے, اس کی عمر فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں کالر ایک آئے غالباً عبد الحنان نام تھا, پتہ نہیں شیخ یا کیا کوئی ایسی, اس کے عبد الحنیف, عبد الحنیف نام تھا, تو شیخ نے کہا کہ یہ چینج کریں. اب مسئلہ ہے پریکٹیکلی یہ ہے کہ انہوں نے ڈگری کوئی حاصل کی ہے, کوئی نام زمین ہے, 100 معاملات ہیں, ہر معاملہ بکھرا پڑا ہے, اس کو رینیو کروانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے شیخ کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا عبد الرب نام یہ بہت ریئر ہے. بہت ریئر. ہمارے مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے استاد گرامی تھے شیخ عبد الرب نواب. اچھا ماشاء ہمارے استاد اللہ, گرامی بڑی تھے, خوبصورت جگہ پہ بہت خوبصورت لوگ ماشاء اللہ, اور بڑے ہی ماشاءاللہ ذوق کے ساتھ پڑھانے والے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ شیخ. اور جہاں تک یہ ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے, جیسا کہ شیخ محترم نے عبد الحنیف کے بارے میں فرمایا, ہاں جی, بالکل چینج کرنا چاہیے. اب الحنیف اللہ تعالیٰ کا نام تو نہیں ہے, جی, یہ تو حنیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں آتا ہے, کانا ابراہیم حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. الحنیف یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کاغذات کو تبدیل کروانا یہ ممکن ہو تو بالکل اس کو کروانا چاہیے, اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر کہیں تاریخ پیدائش کی غلطی ہو جائے اچھا ڈاکومنٹس کے اندر, ہاں جی, تو ہم کیا کرتے ہیں, کیا کہیں گے, سو یہ جتن مشکل ہے؟ کرتے ہیں, کرنا پڑے گا نا, سو جتن تاریخ کرتے ہیں. یعنی صرف عبد الحنیف چینج کرواتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل ہے. یعنی اگر تاریخ پیدائش یا آپ کے ناموں کے سپیلنگ کا مسئلہ بن جائے اور آپ کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے کہ آپ انگلینڈ کا ویزا نہیں لگ سکتا, آپ کے سپیلنگ پورے نہیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ تو چینج کروائیں گے. تو ایسے ہی اس کو بھی چینج کروانا چاہیے, اس کو ایسے معمولی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک. اور اگر فرض کیا ممکن نہیں ہے اس انسان کی طاقت سے, یعنی ہر بندہ ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ذمہ دار قسم کے بیچارے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں, پھر کم از کم جی ڈاکومنٹس میں جیسا بھی چلا گیا, ٹھیک ہے, کم از کم بولنے میں اپنا نام چینج کر لیں, اور عبد الحنیف کی بجائے عبداللہ کہنا شروع کر دیں. حنیف بھی شیخ نے خالی بولا تھا, حنیف بول دیں, عبد الحنیف نہ بولیں. اب مجھے یاد ہے کہ جہاں میں حفظ کرتا تھا تو ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا افتخار. اچھا, آج بھی اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر افتخار ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو بلال ہی کہا ہے. افتخار نام رکھنا نہیں چاہیے شیخ؟ یعنی وہ استاد گرامی تھے ہمارے, انہوں نے کہا چینج کر دو. اچھا ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چینج کر دیں. 2 افتخار تھے, ایک کا نام انہوں نے بلال رکھ دیا اور ایک کا نام انہوں نے یاسر رکھ دیا. آج تک ہم ان کو بلال اور یاسر ہی کہتے ہیں, اگرچہ ڈاکومنٹس میں ایسے. تو ایسا نام اگر چینج کرنا پڑے ڈاکومنٹس میں اگر مشکل ہو تو کم از کم پکارنے کی حد تک تو چینج کرنا. ماشاءاللہ, یہ آپ نے اچھا, آپ نے اس کا حل بتا دیا ہے کہ آپ وہاں پر رہنے دیں, باقی کوئی نام میں کوئی رد و بدل کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. اچھا شیخ, خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا یہ گیا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہاتھی ہے, وہ بے قابو ہوا, توڑ پھوڑ کی, لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا, وہ کمرے کے آخر تک آیا لیکن پھر واپس لوٹ گیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں ان کو پریشان کر رہا ہے. توڑ پھوڑ بھی کی ہے, کمرے تک واپس آیا ہے. اچھا, یہ جو کمرہ ہے نا, یہ کمرہ آپ کی حفاظت ہے, اور کمرہ اگر بیڈ روم والا ہو شادی شدہ کے لیے یہ ازدواجی زندگی کی طرف اشارہ ہے. خانگی زندگی کہیں ڈسٹرب ہو رہی ہو. اچھا, بڑا مسئلہ ہے, کسی نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے کی اور دراڑ ڈلوانے کی بڑی کوشش کی,
جی کبھی شوہر کے کان بھر دیے، کبھی کسی نے بیوی کے کان بھر دیے، اور وہ کان بھرتے بھرتے ان کے بیڈ روم تک پہنچ گیا، لیکن ہاتھی آیا، پھر وہاں سے اس کو واپس پلٹنا پڑا۔ تو کوئی کتنا بھی وار کرنا چاہے، اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے ہیں، تو وہ ہاتھی جیسی چیز بھی پلٹ جائے گی، کیونکہ میاں بیوی کی محبت اور ان کا اخلاص، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو یہ ان کے معاملات میں کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کی طرف اشارہ ہے، یا پھر کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیے وہ جکڑا ہوا بھی ہے، جکڑا ہوا ہونے کے باوجود وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ اب اس کا جکڑا ہوا ہونا، بعض دفعہ میاں بیوی کو پتہ چل جاتا ہے ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو یہ جو اس کا جکڑا ہوا ہونا ہے، یہ میاں بیوی کے وہ جو روحانی علاج، دم، رقیہ شریعہ، صبح و شام کے اذکار، انہوں نے اس کو جکڑ رکھا ہے۔ لیکن پھر کہیں اگر کہیں کمی ہوتی ہے تو پھر وہ پہنچ بھی گیا، جکڑا ہوا پہنچ گیا ہے، بالکل تو پھر واپس پلٹ گیا ہے۔ تو جیسے ادھر سے ذکر اذکار اور دعاؤں کی کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ پر توکل وہ مضبوط ہوگا، تو وہ سازشیں، وہ جو بے قابو مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ پلٹ جائیں گے۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں کچھ سوالات اس وقت موجود ہیں، لیکن یہاں پر وقفہ ہے، کوشش کریں گے وقفے کے بعد، جیسے ہی فوراً وقفے کے بعد آئیں گے، آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں یوٹیوب کے لائیو سٹریم میں، ان کو شامل کرتے ہیں، مفتیان کرام کے سامنے رکھتے ہیں، اور شامل ہونے کے لیے آپ یو این نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے جی، مفتی امطر ولی خان صاحب۔ شکریہ محترم۔ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں خضر حیات کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زہرا، زوہا اور زمل، یہ تینوں نام رکھنے کیسے ہیں شیخ؟ زہرا یس، یہ نام رکھنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ازہر کی مؤنث ہے زہرا، تو یہ پھول اور پھولوں والی اس معنی میں استعمال ہے۔ ضحیٰ جو ہے یہ نام بھی رکھنا درست ہے، اس لیے کہ یہ روشنی کے معنی میں ہے، زوہا، شمس و ضحاہا۔ اچھا، ایک زحا اور ایک زوہا بھی کہتے ہیں؟ اچھا، یہ جو ہے نا، ایک تو ضاد کے ساتھ جی جس کو جی جی کہتے ہیں نا، جی، ضعیف جس طرح لکھا جاتا ہے، تو ضحیٰ، ہاں جی، تو یہ تو روشنی ٹھیک کے ہے۔ معنی میں ہے، اور یہ رکھنا درست ہے۔ ایک یہ دوسرا جو ہے، تیسرا کون سا نام پوچھا تھا؟ زمل شیخ، سیمن، زمل، زمل، زمن، زا میم لام۔ اچھا جی، زمن۔ تو یہ جو اگر یہ زمانے سے ہے تو پھر تو زمن ہوگا، ہاں ٹھیک ہے۔ زمن، اور یہ جو ہے نا زمن، اس کے بارے میں ابھی فی الحال میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا۔ زمل کے نام سے، اچھا، زمل، شاید زمل، زا میم لام، زمل، 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 اچھا جی، ایھا المزمل۔ اچھا جی، یہ زمل جو ہے نا، یہ زمیل سے ہے، ساتھی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی ساتھ جو رہتے ہیں، جو چیز بالکل ساتھ ہو، وہ آپ کی زمیل ہے، وہ ہاں جی، اس معنی۔ تو اس نام کے رکھنے میں بھی حرج شیخ نہیں۔ جو ایک ضحا آپ نے بتایا، ایک زوہا زے کے ساتھ، زے واو ہے الف، یہ کیا سر، یہ رکھنا جائز ہے نام؟ کیونکہ یہ بھی نام ہے، کیونکہ میرے کچھ ریلیٹیوز میں بھی یہ تو زیادہ معروف ہے، فی الحال میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، اوکے۔ تو شیخ صاحب، شیخ محترم، جی جی شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ زوہا کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اچھا، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں، باقی چلیے شیخ کوشش صاحب نے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تفصیل بیان فرما دی۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ زوہا نام جو ہے اس کے والے سے شیخ سے انشاءاللہ کنسلٹ کریں گے ہم، کیونکہ جو جس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے ہی کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ شیخ آپ سے انشاءاللہ کنسلٹ کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، خوابوں کی کچھ تعبیر پوچھنا چاہیں گے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ کس عمر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے؟ یا آج تو ہمارا ماشاءاللہ کوئی لگتا ہے وہ چھوٹی سی بیٹی تھی، انہوں نے بھی سوال پوچھا ہے، تو کس عمر کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں شیخ؟ ہر عمر کا خواب سچا ہو سکتا ہے، ہر عمر کا خواب جو ہے نا وہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب وہ چھوٹی عمر کا ہی تھا، جی، وہ جن سے حسد کیا تھا بھائیوں نے، تو وہ چھوٹی عمر کا ہی تھا خواب۔ بالکل بالکل شیخ، صحیح فرمایا۔ اور بڑی عمر کا خواب یعنی کسی عمر میں بھی آدمی کو خواب آ سکتا ہے، اور اس کا تعلق اصل میں عمر کی بجائے زیادہ تر انسان کے کردار اور اس کے اوصاف سے ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ کہ انسان سچا کتنا ہے۔ بعض بچے اتنے سچے ہوتے ہیں
کہ کئی بچے ماشاءاللہ نمازوں کے اتنے پابند، اور ماشاءاللہ اچھا گھر میں نا بسا اوقات ابھی چند دن پہلے میں نے نا بیٹے سے پوچھا کہ یار بتا دو تم نے کیا ہے سارا کچھ، وہ کہتا ہے میں نے کیا ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا اس کو نا یعنی ڈانٹا نہیں، یعنی تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا۔ وہ کہتا آپ خود تو کہتے ہو کہ سچ کہنے والوں کو کبھی برا نہیں لگتا، کبھی جو ہے نا ان کو یعنی ڈانٹ نہیں پڑتی، کبھی ان کا نقصان نہیں ہوتا، تو اچھی بات ہے۔ یعنی آدمی سچا ہو تو بچہ بھی سچا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے ہوں تو سفید داڑیاں، سفید سر کے بال، وہ بھی جو ہے نا جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں اصول بیان کر دیا کہ اصدقکم حدیثا اصدقکم رؤیا، جتنا تم میں سے کوئی بات کرنے میں سچا ہوگا اتنا ہی وہ خواب میں سچا ہوگا۔ اللہ اکبر، خواب بیان کرنے میں بھی شاید لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں خواب بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر، اپنا ہی خواب بیان کرنے میں جی آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، مجھے اتنا خوبصورت خواب، محفل گرمانے کے لیے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھڈن لئی، وہ چھوڑنے کے لیے بڑی چھوڑتے ہیں نا، تو اس طرح جو ہے نا وہ لوگ جھوٹا بیان بھی کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواب جھوٹا بیان کرنے کے بارے میں تو بڑی سخت وعید فرمائی ہے، اس سے تو بالکل گریز کیا جانا چاہیے۔ لیکن حقیقی زندگی میں جو آدمی جتنا سچا ہوگا، یعنی گویا کہ یہ وقت کے عمر کے ساتھ اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتے، اس کے اوصاف کے ساتھ۔ اور ہاں ہوتا ہے بعض دفعہ ایک انسان بچپن میں لا ابالی ہوتا ہے، اور بچپن میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، بچپن میں اس کے خیالات کبھی کہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر خواب آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی عمر کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز سوچتا ہے بندہ وہ خواب بن جاتی ہے، تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب بڑھاپا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، تو اس کو یعنی انسان بس اوقات سوچتا ہے کہ میں نے کافی عمر گزار لی، یعنی کوئی بھی چیز۔ اب ہماری ایک بزرگ یعنی ان کے بیٹے نے خواب پوچھا تھا نا کہ بزرگ ہیں، ہماری والدہ محترمہ ہیں، ان کو ہمسائے جو فوت شدگان ہیں وہ بڑے نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب بڑی عمر کے لوگوں کچھ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں کہ انسان کو سوچنا بھی چاہیے اپنی آخرت کی۔ تو اگر کسی کے دل و دماغ پر موت کی فکر زیادہ ہوگی بڑھاپے کے اندر، بڑی عمر میں، پھر اس کو موت نظر آئے تو اس کا مطلب وہ موت کے بارے میں ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اوصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ جزاک بہت اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ لائیو کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حیدرآباد سے بات۔ جی حیدر صاحب ہیں اور حیدرآباد سے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں حیدر صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ چلے ماشاءاللہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا خواب ہے میں گھر کے قریب بہت سارے درخت دیکھتا ہوں، اچھا، اس میں بہت ساری شہد لگی ہوتی ہے۔ بہت ساری شہد لگی ہوتی ہے؟ ہاں، شہد کے تنے ہوتے ہیں چھتے۔ ٹھیک ہے۔ شہد نکالا بھی؟ میں گاؤں میں رہتا ہوں جی۔ شہد نکالا بھی ہے کہ بس دیکھا ہی ہے؟ نہیں، خالی دیکھا۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ کرتے کیا ہیں کاروبار؟ زمین کا کام کرتا ہوں، ذمہ دارہ کا کام کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ ٹھیک، کچھ اور بھی بتانا چاہ رہے تھے آپ حیدر صاحب؟ وہی کہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں۔ گاؤں میں رہتے، ٹھیک ہے، کوئی اور تو کچھ؟ میں گاؤں میں رہتا ہوں، گاؤں کے قریب شہر دیکھتا ہوں خواب میں۔ اچھا، جس میں میں خوبصورت مسجدیں دیکھتا ہوں اور اس میں اندر جا کے ان کو دیکھتا ہوں، یہ بھی کچھ کرتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا جی، ٹھیک ہے حیدر صاحب، بہت شکریہ۔ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مفتی ہاشم عزبانی صاحب، فرمائیے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے شہر دیکھتے ہیں، مسجد بھی دیکھتے ہیں خوبصورت، کچھ اس طرح کی بات بھی کی ہے۔ تو یہ زندگی میں نا جیسے انقلاب اور تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ خوبصورت مسجدیں دیکھ کے اندر بھی جاتے ہیں جی، بالکل۔ تو یہ بہت ہی ایک مثبت دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے، اچھا ٹھیک ہے، یعنی شہر کو دیکھنا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، جدت اس کے اندر آئی، اور پھر انسان بسا اوقات ایسی روشن خیالی اور جدت آ چکی ہے کہ ہم دین کو بھلا ہی دیتے ہیں۔ یعنی جدت پسندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو فراموش کر دیں، جدت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جدید وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہیا کیے ہیں ان کو آپ استعمال کریں، رہنے سہنے کے، طرز زندگی کے اور سفر کے، لیکن
اس اسلامی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان کی Limitations زندگی میں کم جدت آئے گی، لیکن مسجد بھی موجود ہے اور مسجد کے اندر پہنچنا بھی موجود ہے. ماشاء تو جدت اور روشن خیالی یا جدت جو ہے جدید اسباب کا مل جانا یا اختیار کرنا ان کو دین سے دور نہیں لے کر جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ جو شہد کے چھتے ہیں، اور یہ ہیں بھی ذمہ دار. ہاں جی بالکل. اور شہد تو مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ جو خود اس طرح سے اتارا جائے، خاص خالص. دیسی خالص. تو شہد یہ شفا بھی ہے جی بالکل. اور یہ رزق بھی ہے اور یہ مہنگی چیز بھی ہے. تو چونکہ فصلوں ہی سے ان کا تعلق ہے، تو فصل ہی سے ان کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں، اور درخت ان کے گھر کے باہر جو ہے نا نظر آئے ہیں، وہاں پر یہ چھتے لگے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ مالی طور پر جی انشاءاللہ خیر و برکت. اور اگر یہ ذمہ دارہ کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے فصلوں کے اندر بہتری، اور ان کا جو اناج پہلے جہاں 50 من تھا اب اس کے اندر کی خیر و برکت نظر آئے گی. تو اس کے ریٹ کے اندر خیر و برکت نظر آئے گی. تو یہ رزق کے معاملات کے اندر بہتری کی طرف اشارہ ہے، اور روحانی طور پر خیر و برکت ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اگر کہیں کوئی گھر کے اندر بیماری یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ شفا کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ شہد جو ہے وہ شفا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. شیخ محترم جی فرمائیے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو 2 نام آپ نے پوچھے تھے نا، جی یعنی زا کے ساتھ زوہا، ہاں جی یا پھر بعض لوگ زویا بھی نام ہے، یہ بھی نام مشہور ہے. تو یہ جو ہے نا، نہ یہ اردو کا لفظ ہے نہ یہ عربی کا لفظ. دونوں سر؟ ہاں دونوں. اچھا. اور نہ ہی یہ فارسی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جو اس خطے میں جو مشہور زبانیں ہیں بنیادی، تو یہ 3 زبانیں ہیں. تو یہ کسی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں نے بنا دیا ہے، بے معنی سا ہے. بے معنی سا ہی اور مشہور کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت سے لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس سے جو مجھے شیخ سبق ملتا ہے، جو سیکھ رہا ہوں، کہ جب بھی آپ نام رکھیں تو سوچ سمجھ کے رکھیں، پوچھ کے رکھیں. کم از کم جو ہے نا کسی عالم سے پوچھ لے، عالم دین سے، جو آپ کی مسجد کا امام صاحب ہے، قابل اعتماد ہے، عالم بندے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی ہے. اور بہت سے اداروں نے، جو اسلامی ادارے ہیں، مکتبات ہیں، تو نشر اشاعت والے ادارے ہیں، انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اسلامی نام، اور تو بندہ وہاں سے جا کے دیکھ. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. عرفان صاحب آپ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں. اللہ کا خاص کرم. فرمائیے کیا سوال ہے آپ؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جی کہ میں کام کرتا ہوں کس جگہ پر، ادھر لڑکے گانے سنتے ہیں لیکن میں نہیں سنتا، مجھے کانوں میں آواز آتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. کیا مجھ کو گناہ ملے گا؟ اور میں زبانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، خوابوں کی تبدیل کرتے ہیں بہت اچھے انداز سے. الحمدللہ سر. اور مجھے مفتی عبدالولی خان جو خواب میں دیکھا تھا نا، اس کی تعمیر مل چکی ہے مجھے رمضان میں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے گھر میں پیغام ٹی وی کے ذریعے پیغام یہ پڑا تھا، اور میں والدہ کی بات بھی مانتا ہوں، اور میرے گھر میں پردہ بھی شروع ہوا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ. عرفان صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں برکتیں آپ پر نازل فرمائے. جزاک اللہ خیر. شیخ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پورا ہو گیا خواب. وہ ذکر ہو رہا تھا عرفان صاحب کا کمنٹ سیکشن میں کہ خواب رہ گیا تھا جی. اور شیخ محترم نے اس وقت نصیحت بھی فرمائی تھی پردے کی. ہاں جی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ شروع ہو گیا. الحمدللہ. اللہ کا خاص کرم ہے شیخ. سبحان اللہ. جی شیخ محترم جو انہوں نے سوال پوچھا ہے جی شیخ، کہ کسی جگہ یہ کام کرتے ہیں، وہاں پر لڑکے گانے سنتے ہیں اونچی آواز میں. شیخ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ایک اور چیز کر لیں. سفر کرتے ہوئے بسا اوقات گاڑیوں پہ لگے ہوتے ہیں، کوئی انسان نہیں سننا چاہتا تو یہ پہلے بھی میں نے اس طرح کا جواب دیا ہے. جی شیخ. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا سماع عربی لحاظ سے، جی ایک ہوتا ہے استماع. اچھا دونوں میں فرق ہے؟ دونوں میں فرق ہے. اچھا. سماع کا مطلب ہے سننا، آواز سنائی دینا، کوئی بات سنائی دینا. اور استماع جو ہے نا وہ غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کسی چیز کو سننا. اچھا. جب یہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر یہ لوگ گانے سنتے ہیں، تو اگر یہ منع کر سکتے ہیں یعنی اچھے طریقے کے ساتھ کہ بھائی یہ نہ کرو، رزق کما رہے ہو، روزی کما رہے ہو، اور ساتھ یہ چیز بھی کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی بھی کر رہے یہ نہ کرو. پیار کے ساتھ سمجھائیں. اگر وہ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے،
اور اگر وہ نہیں سمجھتے یہ اپنے کام میں لگے رہیں، ان کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں. ان کے کانوں میں آواز پڑتی بھی ہے، بعض اوقات سمجھ بھی آ جاتی ہے، ان کو گناہ نہیں ہوگا. گناہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ توجہ کے ساتھ اس کو سننا شروع کر دے اور متوجہ ہو جائے، بالکل تب یہ ہے. اور یہ چیز نا بس میں بندہ سفر کر رہا ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، بےہودہ گانے لگے ہوتے ہیں، اب بندہ کیا کرے، بس سے اتر نہیں سکتا، تو وہ یہی ہے توجہ نہ دے. ٹھیک ہے، توجہ نہ دے، آواز اگر کانوں میں پڑتی ہے اس سے اس کو گناہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بندے کو اگر کسی تلاوت کا ثواب ملتا ہے تو وہ بھی یہ اسی استماع پر ہی ہے، یعنی توجہ کے ساتھ سننے پہ ہے. ایک بندہ تلاوت لگی ہوئی ہے بے دہانی میں، اور بے دہانی میں آواز پڑتی ہے اور کوئی الفاظ سنائی دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے کان میں لگا ہوا ہے، توجہ نہیں ہے وہاں پر. اس تلاوت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. باقی اس جگہ میں تلاوت ہو رہی ہے، برکت تو ہوگی، لیکن اس کو یہ نہیں ہے. اسی طرح بے توجہی کے ساتھ کوئی آواز پڑ گئی ہے سجدہ تلاوت کی، وہ اس کے ذمہ نہیں ہے. تو یہ استماع جیسے نیک کاموں میں یعنی ضروری ہے، تلاوت کے لیے، امام کی قرأت کے لیے، اس طرح اور کوئی اچھی بات کے لیے بندے کو متوجہ ہو کے خطبہ سننے کے لیے توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھے تو تب ثواب ملتا ہے. اسی طرح گناہ بھی تب ملتا ہے جب بندہ وہ کام توجہ سے سنے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. بہت بڑا مسئلے کا حل کیا شیخ، جزاک اللہ خیر. اس وقت کالر ہے لائیو. جی السلام علیکم. کائنات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی بٹ کالر ڈراپ ہو چکی ہیں معذرت کے ساتھ. جب سوال مفتی صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو جو لائیو کالر انہیں شامل کریں، تو بسا اوقات کچھ دیری ہو جاتی ہے سوال کے جواب میں، تو کوشش کیا کریں تھوڑا ہولڈ آن کر لیا کریں. باقی آپ دوبارہ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. شیخ محترم مفتی محمد ہاشمی عثمانی صاحب، شیخ فرمائیے گا خوابوں کی تعبیر اس وقت میرے خیال میں یوٹیوب کمنٹ سے کوئی شامل کریں، کافی زیادہ خواب اس وقت یہاں پڑے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں جی خضر حیات صاحب، خواب میں پیپر کے لیے پریشانی ہے، پریشان ہوں نہ کسی شیخ. اچھا سب سے پہلے لائیو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ لائیو ہم سوالوں کو ایڈ کرتے ہیں، کوشش کیا کریں. ایک تو رومن انگلش میں آپ لینگویج میں آپ لکھتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں آپ جب سوال ڈیلیور کرتے ہیں تو الفاظ ذرا کچھ صاف لکھا کریں. تھوڑی سی ہڈل ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کے بہت سے سوال نہیں ہم شامل کر پاتے کیونکہ ایشو ہوتا ہے ہم نہیں شامل کر پاتے. تو کوشش کیا کریں جب بھی سوال آپ لکھیں جب ٹائپ کر لیں اس کو خود ایک دفعہ پڑھیں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے پھر اسے بھیجیں تاکہ ہم بھی اچھی طریقے سے پڑھ سکیں. لائیو کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منور صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ہاں جی الحمدللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی مجھے خواب کی تعبیر پوچھیں. جی فرمائیے. خواب کی تعبیر ہے کہ اکثر اوقات جی کبھی کبھی نہیں اکثر اوقات میں نا مسجدیں دیکھتا ہوں، مسجد جی اور وضو کرتا ہوں جی مسجد دیکھتا ہوں. جی ایک دوسرے نمبر پہ یہ میں ریسنٹ ایک دیکھا ہے کہ وہ میں نماز پڑھ رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں لیکن یا جان مال میرا جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھسکتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے یا وہ زمین پیچھے سے ایک طرف ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں قبلہ رو میں نہیں رہتا، سجدہ میرا قبلہ رو نہیں رہتا. ایک تو دوسری ایک میرے یہ ہے کہ میں اکثر اوقات نا مکان نئے بنتے دیکھتا ہوں، کوئی پرانے مرمت کرتا دیکھتا ہوں اکثر اوقات. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات میں مسجد میں وضو کرتا ہوں، عام ہو یہ تو میرے مقبول کا ہو جاتا نا کس طرح ہو جاتا ہے میں وضو کر رہا ہوں، لیکن نماز کی ادائیگی کا یہ جو میں نے یہ عرض کیا نا ابھی آپ سے وہ سجدہ میں نے کر رہا ہوں لیکن وہ یا تو میرا جان مال جو ہے وہ کھسک جاتا ہے قبلہ رو سے ہٹ جاتا ہے یا زمین سرک جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے آپ اپنے مکان میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ نہیں اپنے گھر میں. ٹھیک. کب سے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ کوئی شفٹنگ وغیرہ کا یا کوئی نئی جگہ پہ جانے کا؟ 6-7 سال ہو گئے ہیں اس جگہ پہ. کوئی شفٹ ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے منور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے گا خواب کی تعبیر. مسجدیں دیکھتے ہیں اور ایک مسجد دیکھی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، ہاں جی، لیکن وہ سجدے والی جب کیفیت آتی ہے جی 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 تو جائے نماز سرکتی بھی ہے
اور پھر یہ اپنے زمین آپ بھی اور اپنے آپ کو قبلے کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ غیر قبلے کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کی مصروفیات، انسان کے مشاغل، انسان کی زندگی کے دوسرے معاملات وہ اس کو جو ہے نا وہ عبادت سے غافل کرتے ہیں. ایک اور دوسرا، بعض دفعہ بندہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس عبادت میں وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کما حق، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نماز، دیگر معاملات اس معیار پر پورے اتریں گے تب قبول ہوں گے. اگر اس معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو چاہے غیر قبلے کی طرف پڑھ لو، چاہے قبلے کی طرف منہ کر کے غیر شرعی طریقے کے مطابق پڑھ لو، دونوں کی بات ایک ہی ہے. تو یہاں پر عبادات کے معاملے میں دیکھنے کی تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں عبادات کے اندر کوئی اس طرح کی خلل تو نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بہت اچھی بات انہوں نے کہا، مسجدیں دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، پھر وضو بھی کرتے ہیں بار بار، اور پھر وہ نئے مکان، نئی بلڈنگیں، نئے گھر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جو انہوں نے کہا نا مرمت اور اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ بہت مثبت اشارہ ہے. یہ جو میں نے اشارہ دیا ہے نا کہ عبادات کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ان کی اصلاح کریں. یہ جو مکان اور گھر، انسان عبادات کس لیے کرتا ہے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز، روزہ، اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر ہی تو ملنے ہیں، جنت میں اس کو محلات ہی تو ملنے ہیں. لیکن وہ جو محلات ہیں ان کی ابھی اصلاح اور مرمت باقی ہے، وہ عبادات کے اندر اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ وہ خیر کا معاملہ ہے. بہت شکریہ جی. لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ام سیف خان صاحبہ مرشد موجود ہیں جھنگ سے. فرمائیے بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ میری بیٹی نے ابھی ایک سال کی تکلیف ہوئی تھی نا، وہ 15 سال کی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ اسکول میں نا چاول کھلائے ہیں اور نمکین، تو آ رہی ہوتی ہے واپس، تو پھر اس کو ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو وہ برتن اٹھانا تھا وہاں سے، تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ آندھی ہے ویسے تو نہ اس میں بیٹھ گئی ہے. شیخ اور اس دن نا بھائی کو ایک خواب پوچھا تھا، دوسرا مسٹیک ہو گئی تھی تھوڑی سی، وہ یزمانی صاحب نے تعبیر بھی بتائی تھی. 12 تاریخ کو میرے بیٹے کا ٹیسٹ بھی تھا FIA میں. وہ اس طرح ہوا تھا کہ بھائی نا زیادہ ساری بہنیں نہیں آئی تھی، صرف ایک بہن کو دیکھا تھا خواب میں عصر کے ٹائم میں سوئی ہوں جب. تو 3 وقت کے کھانے کا بھی کوئی ہے اندر، وہ مجھے اب یاد نہیں ہے. تو میں اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ بھائی نا ابھی انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں، کھانا بناتی ہوں. ٹھیک ہے. نہیں آپ کا ٹیسٹ کا کیا بنا بھائی کا؟ تو بھائی آپ کو آواز جی آپ کی آواز نا تھوڑی ڈسٹرب آپ کی آواز ہے، بہت اچھی طریقے سے ڈیلیور بھائی کے ٹیسٹ کا کیا بنا اس وقت کا؟ میں کھا رہی ہوتی ہوں، دوسرا پتہ نہیں وہ روٹی کھا رہی ہوتی ہے، تو کرتے ہیں نا میری چھوٹی سسٹر کا شوہر آتے ہیں تو وہ ان کو کہتی کہ آ جائیں آپ بھی کھا لیں، حالانکہ وہ تو نہیں کھا رہی ہوتی. تو اس کے بعد میں آٹا گھومتی ہوں تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی نا آپ اتنا زیادہ کیوں ماشاءاللہ گوند رہی ہیں. تو میں آگے سے کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ جی تھوڑے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں. جی 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 بالکل. تو میرے بیٹے کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ رہ گیا تھا، یہ پتہ نہیں خواب کی مسٹیک کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا ٹیسٹ رہ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے غالباً جو شیخ محترم آپ کے ساتھ پروگرام تھا اس میں شامل ہوئے تھے، یہ سوال ہم نے شامل کیا تھا. ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے پوچھا تھا. ابھی انہوں نے وہ کھانا پکاتے ہوئے اور چاول بانٹتے ہوئے دیکھا بیٹی کو. جی بالکل. 15 سال کی بیٹی ہیں. جی اچھا، اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ابھی خواب کی تعبیر ہوئی ہے اور پہلے ہی مرحلے میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوتا. بعض اوقات مجھے لگتا ہے زیادہ تر شاید ایسے یعنی جو اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اگر 2-3 چانسوں کے بعد بھی کوئی کامیاب ہو جائے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، لک ہوتی ہے انسان. تو بہت اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ پہلے چانس میں پاس ہونا شاید اتنا بہتر نہ ہو جتنا دوسرے چانس میں. بالکل. یعنی پہلے چانس میں انسان دیکھیے صرف 33 نمبر لے کے انسان فرض کیا پاس ہو جاتا ہے. اگر وہ ناکام ہوتا ہے پہلے مرحلے میں، دوسری دفعہ محنت کرتا ہے
تو وہ 55 60 پہ پہنچ جاتا ہے. جی شیخ. تو پہلے 33 پہ اگر وہ پاس ہو جاتا تو اس نے کہنا میں کامیاب ہو گیا ہوں، جبکہ دوبارہ جب 55 پہ پہنچا ہے تو اس کا وہ معیار بھی بڑھ گیا ہے اور وہ رینکنگ کے اندر بھی اوپر چلا گیا ہے. اس لیے اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو یوں نہ لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے فرماتے ہیں کئی چیزیں جو بظاہر تمہیں ناگوار گزرتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کوئی خیر رکھتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے معاملات کے اندر بھی خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے. اگین اس وقت بھی کھانا تھا اور اب بیٹی بھی کھانا ہی کھلا رہی ہے، بیٹی بھی چاول ہی بانٹ ہی رہی ہے، وہ بھی بانٹ ہی رہی ہے. تو کم از کم رزق کے معاملات کے اندر خیر و برکت آئے گی انشاءاللہ. اس کی وجہ بیٹی کی تعلیم ہو، اس کی وجہ ٹھیک ہے 15 سال کی ہے، لیکن کل کی نا یہی بیٹی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کئی سالوں کے بعد اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. تو بیٹی اگر 15 سال کی ہے تو 20-25 سال تک جو ہے ان کے خواب کی تعبیر ہو جائے تو یہ ممکن ہے. بہت شکریہ شیخ محترم. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کے تمام سوالات کو ایڈ کر سکیں. بہت سے سوالات اس وقت رہ چکے ہیں، کافی خوابوں کی تعبیر جو ہے پینڈنگ ہے، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہے. کوشش کریں گے اپ کمنگ پروگرام میں آپ شامل کر سکیں. یاد رکھیں سوموار والے دن نیکسٹ پیر کو انشاءاللہ شیخ محترم مرشد موجود ہوں گے، لیکن جمعرات کو شیخ محترم مرشد موجود نہیں ہوں گے. تو آپ اپنے یو کین سے اپنی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی وہاں پر لکھ لیں، اگر آپ نے شامل ہونا تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ شیخ محترم مفتی عبدالولی خان صاحب، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضلت الشیخ مفتی ہاشم یزبانی صاحب. شیخ جزاک اللہ خیرہ. خوابوں کی تعبیر الحمدللہ کافی سیکھی اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خواب کافی حد تک ان کے نا کلیئر ہو چکے ہیں انشاءاللہ. کوشش کریں گے دوبارہ مزید شامل کریں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے اور گزارش یہ ہے کہ ہماری پیغام کی پوری ٹیم کو مجھ سمیت اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اسی کے ساتھ اللہ نے کے بعد فاسألوا أهل الذكر إن